بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اونچی آیو بندے مومنین والمومنات ہمارے روحانی آقا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مقدس نام پر صلوات پڑھیں. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو خدا کی طرف واپس لوٹنا ہے. دو باتیں ہیں، ایک ظاہر ایک باطن، ایک روحانی جسمانی. پیر نے فرمایا کہ اونچ تھی آیو بندے نیچ کیوں دیا وے. اونچ کیا ہے، نیچ کیا ہے؟ ہمارا وجود 5 چیزوں کا بنا ہوا ہے. 5 تن کر لو، پوت لو. ہوا، مٹی، آتش، پانی، یہ 4 جسمانی چیز ہے. اور ایک چیز اونچ ہے، روحانی ہے، اور وہ ہے امری ربی، مولا کی امانت، جس کو ہم روح کہتے ہیں. وہ آسمانی چیز ہے، وہ اونچ کی حقیقت ہے. تو پیر نے ہمیں یاد دانی دلائی کہ یاد رکھو اے بندے خدا، تمہاری زندگی صرف 4 دن کی ہے، اور اس کے بعد ہر ایک کو نانا موٹانی شامارو بگڑ جانے من گمتا پھل وینے. جس مومن کا وقت پورا ہوتا ہے اس کو وہی دن، وہی گھڑی، وہی جگہ اس کو دنیا چھوڑنا پڑتا ہے. یہ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا ہے. اس دنیا کو چھوڑ کر روحانی دنیا میں داخل ہونا ہے. اور روحانی دنیا کی سفر کے لیے خداوند تعالیٰ نے ہمیں جواہر دیے ہیں. اس جواہر کی بدولت ہم ہمارا روحانی سفر طے کرتے ہیں. پیغمبر سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو 4 جواہر دیا ہے. یہ دنیا کا سفر نہیں ہے، یہ آسمان کا سفر. یہ 2000 کائنات بھی اگر ہمارے ذہن میں ہے تو اس سے بھی اوپر کا سفر ہے. تو اس سفر کے لیے ہمارے پاس جواہر ہے. حالانکہ شیطان بھی ہے کہ اس جواہر کو ہر وقت توڑ رہا ہے. خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا، عقل کے معنی جنان دیا، سوجھ بوجھ دیا، اپنی شناخت، اپنی پہچان کا راز دیا. خداوند تعالیٰ نے انسان کو مذہب دیا، ایمان دیا. تیسرا جواہر انسان کو حیا بخشی. اور چوتھی چیز خداوند تعالیٰ نے انسان کو نیک اعمال دیے.
نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ ہمارے لیے دعا مانگی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ روحانی طور دن بدن تم ترقی کرو اور جسمانی طور سچائی اور نیکی کا سہارا لو. یہ دو چیز کے توازن پر تمہارے قیامت میں سوالات پوچھے جائیں گے. تو یہ چار چیزیں انسان کو عقل، مذہب، حیا اور نیک اعمال. اس کے برعکس شیطان نے بھی انسان کے اندر اپنا مقام رکھا ہے، لیکن انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بالا تر ہے. کیوں کہ صرف انسان کو خداوند تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، باقی اور بہت سی مخلوقات ہے اس کو خداوند تعالیٰ نے اپنی حد میں رکھا ہے. فرشتے بھی ہے، روحانیاں بھی ہے، لیکن اس کی دنیا محدود ہے. اسے جسم نہیں، پیٹ نہیں، پیاس نہیں، بھوک نہیں، اولاد نہیں، دنیا نہیں، دھندا نہیں. صرف روحانی دنیا میں رہنے والے فرشتے یا روحانی خداوند تعالیٰ نے اس کی حد باندھ دی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. جبریل بھی سدرۃ المنتہا کے پاس رک گیا، پیغمبر سے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن حقیقتی مومن بیت الخیال کا ممبر اس سے آگے جا سکتا ہے. میں آتا ہوں اس موضوع پہ. اس کے برعکس یہ روحانی دنیا کے برعکس یہ جسمانی دنیا ہے جس کے اندر ایک ایسی بھی مخلوقات ہے جسے وجود بھی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن اسے گنان نہیں ہے، اسے سوجھ بوجھ نہیں ہے. اس کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی حد میں رکھا ہے، وہ ہے جانور. تو اس جانور یا فرشتوں کو سزا اور جزا نہیں ہے، لیکن مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک ایسی مخلوقات ہے جو آدھا فرشتہ ہے، آدھا جانور ہے. خداوند تعالیٰ نے اسے راستہ دیا، دو منزلیں، ایک ملائک کی، ایک حیوان کی. جو منزل چاہے انسان پسند کر سکتا ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا کہ انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تم وہ آدم کی اولاد ہو جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لہذا تمہارا درجہ بھی فرشتوں سے بالا تر ہے. تو صرف انسان ہے جس کو خداوند تعالیٰ نے اختیارات دیا، دوسرے کسی بھی مخلوقات کو اختیارات نہیں دیا. خدا نے اپنی بندش میں رکھا ہے، ایک حد کے اندر رکھا ہے، لیکن انسان کو آزاد چھوڑا ہے. وہ سوچے سمجھے کہ اونچ دیا بندے نیچ کیوں دیا وے. نیچ کیا ہے؟ ہوا، مٹی، آتش، پانی، یہ بنا ہوا انسان کا خاکی پتلا. اس کے اندر ایک اونچ ہے، ایک روح ہے، ایک ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ہے جو ہم بینتی بولتے آدم آد نرنجن نرگن آپ روح اصل ہمارا ثانی تنے جھوٹا پڑیا تھے روح. ہماری پیدائش ہمارے ماں باپ نے ہمیں جنم دیا، ہم اس کو والد والدہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے روح کے ماں باپ کون ہے؟ روح کے ماں باپ مرتضیٰ علی کا نور ہے، جہاں سے یہ روح دنیا میں آیا ہے. جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ماں سے ملنے کے لیے منتظر ہے، ماں بچے سے ملنے کے لیے منتظر ہے. لیکن ماں اگر بچہ آنکھ سے ایک آنسو نکالتا ہے تو ماں کی آنکھ سے 100 آنسو نکلیں گے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ جنتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے. تو ماں باپ کی محبت بچوں سے ہزاروں گنا درجہ زیادہ ہے. یہ جسمانی بات ہے. لیکن نور کے لیے سوچو کہ جہاں مرتضیٰ علی کے نور سے ہم جدا ہوئے ہیں، تو مرتضیٰ علی کا دنیا میں آنے کا، یہ وجود لینے کا مقصد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا میں سب خوش ہوں کہ میرا کوئی بھی مرید اس دنیا میں سے گنہگار ہو کر مر نہ جائے. صلوات اللہ. تو نجات کی کشتی مولا مرتضیٰ علی وہ ہمارے روح کے متعلق جانتے ہیں، کب اور کس وقت روح کو لینا وہ مولا جانتا ہے. افریقہ کا ایک دیندار، اس کا جوان بیٹا انتقال ہو گیا. مولا کے پاس پہنچا، حاضر امام کے پاس کہ یا مولا میرا بچہ جوان تھا، اس نے دنیا چھوڑی. مولا نے ایک فرمان دیا ہے،
مولا نے فرمایا بہت سے روحانی بچے آنکھ میں آنسو لا کر میرے پاس آ کر اپنے جو رشتے دار جو بچھڑے ہوئے دنیا سے رشتے داروں کے لیے وہ آنکھ میں آنسو لا کر غم کرتے ہیں، لیکن مولا نے فرمایا اگر وہ جانتے کہ میرے روحانی بچے اس دنیا چھوڑ کر کتنی روحانی دنیا میں کتنے خوش اور خوشحال ہے، اگر وہ جانتے تو کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی مولا نے فرمایا فار اسماعیلیز دیر از آلویز ایٹرنل پیس آفٹر ڈیتھ۔ صلوات اللہ۔ اسماعیلیوں کے لیے دنیا چھوڑنے کے بعد ابدیت کا سکھ ہے، روحانی سکون ہے۔ تو جہاں تک انسان کی زندگی ہے، سانس ہے، البتہ یہ روحانی مجلس پر میں آتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، اس سے پہلے میں میری بات ختم کروں کہ مومن اس چیز کو مد نظر رکھے کہ اونچتی آیو بندے نیچ کیوں دیا، 4 دن رہنا بندے جھٹ کیوں کما گئے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ 4 دن کون سے ہیں؟ کبھی کہیں گے بچپن، اس کے بعد بڑی عمر، جوانی، بڑھاپا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بچہ ماں کی گود سے چلا جائے، ایک ماں بچے کو جوان کرتی ہے اس امید سے کہ اس کے لیے ایک سایہ بنے گا، اس کے لیے امید بنے گی، اس کا روح بھی خدا قبض کر لیتا ہے۔ تو حقیقت اس چیز کو ہم سوچیں، میرے ناقص خیال میں پیش کروں۔ پہلا دن تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں نہیں تھا، روح نے کون قرار کیا؟ ہماری روحانی دنیا میں جب ہم تھے وجود نہیں تھا، خداوند تعالیٰ نے اپنے نور سے جدا کیا، اس وقت روحانیوں نے سجدہ کیا۔ اس سجدے کرنے میں دوسرے نمبر میں سلمان فارسی کا روح تھا اور تیسرے نمبر میں وزیر اسماعیل کا روح تھا، حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے۔ اس وقت ہم جو مولا کے نور سے بچھڑ گئے، روحانیاں روتی تھی کہ یا باری تعالیٰ کیوں ہمیں دنیا میں آپ بھیج رہے ہیں؟ تب خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارا مقصد ہمارا نور ہے، تمہیں سمندر میں واپس آنا ہے۔ اس وقت ہماری روحانیوں نے خداوند تعالیٰ کے پاس نور کے پاس قول قرار اور وعدے کیے۔ اس کے بعد ہم دوسری دنیا میں، دوسری دنیا باطن اور ظاہر کا مرکب تھا۔ ہم دنیا میں تھے اور نہ تھے، اس وقت ہمیں گنان تھا، سوجھ بوجھ تھا، سمجھ تھا، وہ قول مولا کو ہم نے دیا، وہ ہمیں یاد تھا کہ جارے تو گربا سان وسن تو جارے تو ہتو گنان ون تو اوندے اوندے مستک اوپر چڑھنا ایوی ایوی کشتی بھوگو تو۔ اس وقت ہمیں گنان تھا، ہمیں یہ خیال تھا کہ ہم یہ وجود نہیں ہے، ہم روح ہے، ہم ایک اڑتا ہوا پرندہ ہے باز کی طرح جو بلندی پر ہمیں جانا ہے۔ اس وقت ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہمارے روح کو شناخت دی اور ہمارے بندھن پیغمبر سرور کائنات نے چھڑائے اور دنیا میں ہم آئے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمارے ماں باپ لے آئے مکھی کی گادی سے، یہاں بیعت کی، کاکڑ کیے، کانگڑے کیے۔ اس وقت بھی روحانیت کی باتیں ہمارے ذہن میں تھی۔ بچہ دنیا میں آیا، رونے لگا، ہم ہنسنے لگے، لیکن اس بچے کو اپنی روحانیت کی جدائی کی یاد ہوتی تھی۔ جب جاتا ہے وہ ہنستا ہے، ہم روتے ہیں کیونکہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارا بھائی بہن تھا، ہمارے رشتے دار تھے، ہم اسے چاہتے تھے، لیکن مولا اس کو زیادہ چاہتا ہے، مولا کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان کبھی بھی کہہ نہیں سکتا کہ کیا کس وقت اور کس گھڑی یہ چوتھا دن آنے والا ہے۔ پہلا دن تو یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا، پہلا دن ختم ہوا، اور چوتھا دن انسان دنیا میں ہے۔ کہتے کیا ہوا؟ اس نے رحلت کی، یعنی اس تنگ دنیا سے چھوٹ کر روحانی دنیا میں اس نے قدم رکھا، اس کا نام ہے موت۔ لیکن موت کا نام سنتے انسان خوف زدہ کیوں ہوتا ہے؟ افریقہ کی ایک بھائی کا جوان خاوند دنیا چھوڑ دیا، حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے پاس پہنچے، عرض کرتے کہ یا مولا یہ کیا بات، اس عمر میں آپ نے میرے خاوند کو لے لیا،
मौला ने फरमाया, देखो मैं जानता हूं, तू नहीं जानती है। उसको मुझे आजादी देना था, उसको मेरे पास लेना था। वो दुनिया में रहता और गुनाह करता। मैं नहीं चाहता था कि ये दुनिया में गुनाहगार होकर इसके बाद दुनिया छोड़े, इसलिए मैंने उसको जल्द ले लिया। अब वो मेरे पास है। मौला की अभी हमने दुआ से देखी, क्या चाहिए? रूहानी अबदियत का सुकून। मौला ने दुआ मांगी और मौला ने जो मांगा है कि फॉर इस्माइलीज देयर इज ऑलवेज एटर्नल पीस आफ्टर डेथ। तो दीनदार अलबत्ता दुनिया है, लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज है, हालांकि सख्त है, लेकिन उसका नाम हम कहते हैं सब्र। खुदावंद तआला ने फरिश्ते को दुनिया में भेजा, हुक्म किया कि जाओ फलाने फलाने शख्स का इकलौता बेटा है, जवान बेटा है, इसका रूह कब्ज कर ले आओ। फरिश्ता दुनिया में पहुंचा, मलकुल मौत, उसका रूह कब्ज किया। वो मस्जिद में था, उसका बेटे का पता चला कि उसके बेटे का रूह कब्ज हुआ। जब रिश्तेदारों ने खबर दी कि तुम्हारे बेटे ने दुनिया छोड़ी है, सिजदे में गया, कहता है कि बारी ताला तूने तेरी अमानत ले ली है, मुझे कोई रंजो गम नहीं है। फरिश्ता पहुंचा खुदा के पास। खुदा ने पूछा कि ऐ फरिश्ता, जब मेरे मोमिन का एक लौता बेटा का रूह तूने कब्ज किया, उस वक्त वो क्या कहता था? फरिश्तों ने अर्ज किया कि बारी ताला, वो सिजदे में जाकर कहने लगा कि बारी ताला शुक्र है तेरी चीज तूने ले ली, हम तो अमानत है। बुजुर्गों तो यहाँ नहीं है, लेकिन बुजुर्गों के जमाने में ये चीज होती थी कि मौला के पास काम वे करते थे, लौंग 3 दफा मौला के सामने उठाते थे। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि इसका मतलब तुम समझते हो, मेरे सामने 3 मर्तबा तुम लौंग उठाते हो, रखते हो, हालांकि मकसद वही है। मौला ने फरमाया, पहली मर्तबा तुम लौंग उठाते हो, तुम्हारी जबान मुझे दे देते हो। दूसरी मर्तबा जब उठाते हो, तुम्हारी जान माल औलाद, मौला ने फरमाया, सब मुझे दे देते हो। अब हमारे पास कौन सी चीज है? ऊंच थी आयो बंदे नीच, ये सब पानी है। ये चीजें हमने 2 मर्तबा मौला के पास जब लौंग उठाया, 2 दफा हमने ये इकरार किया कि या मौला मेरी जबान जान माल औलाद, मौला हम आपको सुपुर्द करते। अभी हमारे पास एक असल चीज है जो रूह है। मौला ने फरमाया, तीसरी मर्तबा तुम लौंग उठाते हो, तुम्हारा रूह भी मुझे दे देते हो। सलवात पढ़ना। अब मैं कौन सी चीज का दावा करूं? मेरी जान माल औलाद जबान, हत्ता कि जो रूह है, अमरी रब्बी है, वो भी जब मौला को दे दिया, मौला ने फरमाया, याद रखो अभी सब तुम्हारे पास है, तुम्हारी जबान जान माल औलाद रूह लेकिन तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी अमानत। अब जब मुझे जरूर पड़ेगी मैं उसको ले लूंगा। कब लूंगा? वो बागबान जानता है। हो सकता है कि बाग के अंदर एक छोटा फल भी जल्दी पक जाता है, अगर उसको मौला तोड़े नहीं तो जाया हो जाता है। सिरेवाड़ी मां फल काचा ने पाका, सारी ने सगड़ा वीने, नाना मोटानी शामारो विगत जाने, मन गमता फल वीने, यानी जो चीज उसको पसंद आती है वही मौला लेता है। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी और हमारी हकीकत क्या है, मौला जानता है। और मौला फरमाता है, दुनिया में जो बेहतरीन हो, आखिरत में वो बेहतरीन हो, वो तुम्हें मिले, ऐसे में दुआ करता हूँ। तो दुआ मौला करने वाला है, हमारी निजात का मालिक भी वही है। 1968 1964 नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ढाका के अंदर मौला मेहमानियां कबूल कर रहे थे। इत्तेफाक से एक दीनदार मौला का पैगाम ले आया, जैसा अभी हमको पैगाम मिला ऐसा कोई पैगाम ले आया। मौला ने वो पैगाम पढ़ा। मौला ने फरमाया कि मेहमानी को रोको। दीनदार बैठे हुए थे, सोचे कि चलो और मौला की ज्यादा वक्त गुजार होगा। मौला ने कागज मंगाया, भारत अमीर अली बाहर जाकर CIA का लेटर ले आया। मौला ने बहुत चीज लिखी, बहुत बातें मौला ने लिखी, और मौला ने ये कागज फरमाया कि शम्स लाखा को दे दे। इस बात से प्लेन में हमारी मुलाकात हुई।
وہ کاغذ میں نے پڑھا، اس کی کاپی میرے پاس ہے. ہوا تھا یہ کہ لاکھا کا بھائی 19 سال کی عمر نیروبی میں ایکسیڈنٹ میں اس کا موت ہو گیا. اس کا میسج مولا کے پاس ہے. لاکھا کو پتہ نہیں تھا حاضر امام نے بہت سی چیزیں اس میں، اور حاضر امام نے کیا لکھا؟ مولا نے فرمایا کہ میرے روحانی بچے ہمیشہ میرے قریب ہیں، لیکن ان سچ سیڈ اینڈ سن لیس ٹائم ایسا غمگینی کا وقت آتا ہے. مولا نے فرمایا یو آر مور دین ایور ان مائی ہارٹ، ان مائی تھاٹ اینڈ ان مائی پریئر. صلوات کرو. ایسے غمگینی وقت کے اندر مولا نے فرمایا تم میرے زیادہ قریب ہو، میری زیادہ دعاؤں میں ہو، کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ ہے. ہمارا کوئی بھی دنیاوی دکھ بھی ہوتا ہے تو مولا کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. مولا ہماری روحانی نجات بھی چاہتے ہیں، ہمیں اصل مقام میں لینا چاہتے ہیں. مولا نے اس کے اندر پیغام لکھا. اس میں مولا نے لکھا تھا کہ یور بردر واز ان ٹینز، 19-20 برس کی عمر تھی. He had not committed any more sins. He is with me. تو یہ نانا موٹانے شامارو وگٹ جانے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارا جو چوتھا دن ہے جانے کا کوئی کہہ نہیں سکتا. ہر سانس کے اندر زندگی موت ہے. ہر انسان ایک دن کے اندر 21,600 دفعہ زندہ ہوتا ہے، 21,600 دفعہ انسان مرتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہر دم میں 2 شکرانے سانس میں لے رہا ہوں، یہ زندگی ہے. سانس باہر جانے کے بعد واپس نہیں آتا، تو یہ موت ہے. 24 گھنٹہ انسان زندگی اور موت کے درمیان چلتا ہے. ماتا پیٹ سے بالک نکلا، اس کو موت کا آیا پیغام. کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. رنگون کے اندر 1942 کے وار کے اندر زنداؤں نے سوچا کہ اب جماعت خانے میں آسرا لے. جماعت خانے میں اوپر جا کر بیٹھے، بم جماعت خانے پہ گرا اور 42 ہمارے دیندار شہید ہو گئے. تو یہ انسان اپنی عقل، اپنا دماغ، البتہ جسمانی رشتہ ہے اور ماشاءاللہ روحانی رشتہ بھی ہمارا ہے. مولا مرتضی علی، مولا مشکل کشا نے فرمایا، اور حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کو ایک سوال پوچھا گیا کہ روح کیا ہے اور مرنے کے بعد روح کی کیا حقیقت بنتی ہے. مولا نے فرمایا روح لفظ ری سے نکلا ہے، ہوا آسمانی چیز ہے، یعنی روح. مولا نے فرمایا کہ جب یوسف بن برکیا اس نے کہا ہے، لکھا ہے کہ انسان کا روح انسان جب دنیا چھوڑتا ہے اس کے روح کو خدا تعالیٰ ایک ہرے گلاس کے باکس کے اندر رکھ دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. یہ یونس بن جبیہ کہتا ہے. لیکن امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، جو مولا کے عاشق ہے، جو مومن ہے، دنیا چھوڑتا ہے، پنجتن پاک اس کی شفاعت کرتا ہے، اسے کوئی بھی جگہ رہنا نہیں پڑتا ہے، وہ روحانی دنیا میں داخل ہوتا ہے. اے پرفیکٹ مومن آفٹر ڈیتھ این امام شوڈ نیور بی سیپریٹڈ. ایک سچا مومن دنیا چھوڑنے کے بعد امام کے نور میں ایک ہوتا ہے. آپ سوچیں اگر ایک ہمیں پیغام آ جائے، مولانا حاضر امام یہ کہے کہ آپ کا بیٹا میرے پاس بھیج دو، مجھے ایگریمنٹ کی ضرورت ہے، کتنی خوشی ہوگی، کتنے ہم خوش ہوں گے کہ مولا نے ہمارے بیٹے کو مانگا ہے. لیکن یہ کیا وہی حقیقت نہیں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے روحانی بچوں کی، روحانی پرواز کے لیے، میں اس کی نجات کے لیے بیٹا مانگتا ہوں. یہ خیال روحانی چوتھا دن انسان کا کہ انسان کو جانا ہے. تو جانے سے پہلے اب ہمارے پاس صرف 2 دن بچے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ کوئی ٹور پر جا رہے تھے. ایک عورت، اس کا خاوند تو گزر چکا تھا، چھوٹے بچے کو بڑا کیا، جوان کیا، خون کا پانی کیا.
इस उम्मीद से कि ये मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा। खुदा ताला ने उसके रूह को कब्ज़ किया। वो माँ हजरत मूसा का रास्ता रोककर पूछती है कि तेरे खुदा से मुझे सवाल पूछना है कि क्या खुदा का ये इंसाफ है? बच्चा पैदा हुआ, खाविन को छीन लिया खुदा ने, बच्चे की परवरिश की, खून का पानी किया, जवान किया, उम्मीदों के लिए उसको ले लिया। क्या ये तेरे खुदा का इंसाफ है? कह दे तेरे खुदा के कि ये हकीकत बराबर नहीं है, तेरा इंसाफ ठीक नहीं है। हजरत मूसा ने कहा कि माँ जी इस बात में आप बैठे, मैं अभी आता हूँ, खुदा से हम कलाम कर। वो बेचारी माँ बाग में टहलते 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 बहुत से उसने गुलाब के फूल देखे। एक फूल बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, खुशबू अच्छी थी, उसने छीन कर अपने पास रखा। हजरत मूसा जब वापस लौटे, वो मुंतजर की कि जवाब क्या मिलेगा। कहती है मूसा, ऐ पैगंबर, खुदा ने जवाब क्या दिया? कहता है माँ जी जवाब तो तेरे हाथ में है, जवाब तो तेरे हाथ में है। इस बाग के अंदर बहुत से फूल तूने देखे, बोले बहुत देखे, ये क्यों तोड़ा? ये मुझे पसंद आया। तो माँ जी सुन ले कि खुदा को भी जो चीज ज्यादा पसंद होती है वो अपने पास ले लेता है। ये रूहानी जिंदगी की हकीकत। हम क्या मानते हैं रूहानी के पीछे? मैं बैतुल ख्याल पे आता हूँ, सितारे पे। हम रूहानी को क्या दे सकते? एक परिंदा पिंजरे में से आजाद होकर रूहानी दुनिया में दाखिल हुआ, इसका नाम है मौत। एक इंसान इतनी छोटी दुनिया, यहाँ तक सांस ले रहा है, वहां से परवाज करते हुए रूहानी दुनिया में दाखिल होता है। ये है मौत, जिसको हम कहते हैं रेलत करना या दुनिया छोड़कर रूहानी दुनिया में दाखिल होना। तो ये चौथा दिन इंसान का है, हर एक इंसान को जाना है। कब? इस वक्त ये नहीं जानता। 2 दिन पहला नहीं जानता और चौथे दिन के लिए भी नहीं जानता। अब कितने दिन हमारे पास? अब 2 दिन है। दूसरा दिन ये है कि मैं मेरी आखिरत के लिए तैयारी कर लूं। वो कितना बड़ा दिन है। अगर मैंने ये दूसरे दिन में तैयारी नहीं की तो मैं अभी दूसरे दिन में हूं। दूसरा दिन का अरसा कब खत्म होता है कि इंसान ये दूसरे दिन में आखिरत की तैयारी कर ले, अपने रूह की शनाख्त कर ले। ऊंच दियायो बंदे नीच क्यों दिया रे, अपनी रूहानी दुनिया अपनी हयाती में देख ले। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने बैतुल ख्याल के फरमान में फरमाया है, तुम्हें देखना है, कितने मरने के बाद देखेंगे, लेकिन तुम अपनी हयाती में मर कर देख सकते हो। यानी ये दूसरे दिन की तैयारी है। अगर दूसरे दिन में मोमिन पक्का हो गया, तैयारी कर ली उसने, फिर वो तीसरे दिन में दाखिल होता है, यानी बिल्कुल तैयार। और मौतो तोहफतुल मोमिनीन, मौत मोमिन के लिए आजादी का दिन है, तोहफा है, क्योंकि उसने वो दूसरे दिन में तैयारी करते हुए तीसरे दिन में जब दाखिल हुआ, वो चौथे दिन की राह देख रहा है कि कब आजाद हूँ और मेरे मौला के पास जाकर एक हो जाऊं। सलात ये रास्ता है जिंदगी। इसके बाद आप कहेंगे ये क्या है? ये सवाल है, बहुत मीठा सवाल। हम हमारे रिश्तेदार, कुंबे, कबीले जो दुनिया छोड़ गए, उसको हम कुछ देना चाहते हैं। क्या मांगते वो रूहानी? जिस्म तो नहीं है, हम नाम को नहीं मांगते, हम उसकी रूहानी के लिए रूहानी मिल्लत करते हुए रूहानी को कुछ देना चाहते। किसके जरिए दे? कौन पहुंचा सकता है? आलम जबरूत का मालिक मुर्तजा अली नूर मौलाना शाह करीम हुसैन हाज़िर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि मौला के सामने हम ये रूहानी मिल्लत रखते हैं। और ये आप कहेंगे क्या अगर इंसान रूहानी हालत में है तो ये चीज की जरूरत है? हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो जिस्मानी है, और जो जो चीज मरूम को पसंद थी हमने मौला को दिया, मौला ने ये मिजलस ले ली और उसका रूहानी फायदा। जो घर वस्तु प्यारी सो शायद जी में आलो। कभी कभार हम कहते हैं हमारी माँ जी को खिचड़ी बहुत अच्छी लगती थी, हम जमात खाने में रखते, तो क्या उसको खिचड़ी चाहिए? नहीं।
وہ تو روح ہے، وہ مولا کی روحانی دنیا میں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ وجود ہے، نہ نفسانیت ہے، ایک روحانی دنیا میں وہ روح مولا کے نزدیک جا رہا ہے، اور زیادہ نزدیک مومنوں کی دعا سے بھی اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ ہماری اچھی چیز، پیارے سے پیاری چیز ہم مولا کو دے دیں۔ مولا عالم جبروت کا مالک اس کو لیتا ہے اور اس کا روحانی فائدہ۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوال پوچھا گیا 1950 میں مشن کانفرنس کے اندر۔ ایک مشنری وائل میں کہتا تھا ہاتھے سے ساتھے، یعنی اس کے بعد کوئی چیز نہیں ملتی ہے، یہ جماعت میں وائل کر رہا تھا، بہت بزرگ مشنری۔ امام سلطان محمد شاہ کو مشن کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا، مولا نے اس کا جواب دیا۔ مولا نے فرمایا انسان اپنی زندگی میں کرے اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے، لیکن انسان اگر دنیا چھوڑ دے، اس کے جماعت، کنبے، قبیلے، رشتے دار اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو مولا نے فرمایا اس روحانی مجلس کا ثواب روحانی کو بھی ملتا ہے اور مجلس کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ صلوات مولا۔ حدیث قدسی میں خدا نے فرمایا کہ روحانیاں خدا کو عرض کرتی کہ باری تعالیٰ یہ ہمارے درجات بلند کیسے ہوتے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے تمہارے رشتے دار، تمہاری جماعت تمہاری نجات کے لیے، روحانی پرواز کے لیے دعا مانگ رہے، لہذا تمہارا درجہ بلند ہو رہا۔ یہ چاندرا کی ملت قائم کرنے کا مولا کا مقصد کیا تھا کہ پوری جماعت مل کر اس روحانی کے حق میں دعا مانگی اور گت بخشے، شافی بخشے۔ یہ مولا کا دربار ہے، یہ مرتضی علی مولا مشکل کشا کا دربار ہے، اور اس مجلس کا فیض روحانی کو برابر پہنچتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور مجلس کرانے والے کو بھی یہ فیض پہنچتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیروں نے یاد دانی دلائی ہے کہ 4 دن رہنا بندے جت کیوں کم۔ البتہ ہم انسان ہیں، خطا ہوتی ہے، لیکن اس کی بخشانی کا دروازہ بھی مولا نے کھلا رکھا ہے، اور وہ دیندار جو مولا کی گادی پر بیٹھے مولا کی خدمت کرتے 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 اگر روحانی دنیا میں داخل ہو جائے، ماشاءاللہ اس سے بڑا درجہ کیا چاہیے، اس سے بلند درجہ کیا چاہیے کہ خدمت کرتے کرتے مولا اسے اٹھا لے۔ یعنی وہ خدمت کے میدان میں تھا، وہ مولا کی خوشنودی کے میدان میں تھا، اور مولا خدمت کب دیتے ہیں؟ پھر سبزالی نے عرض کیا کہ مولا آپ راضی ہو تو کیا دیتے ہو؟ مولا نے فرمایا میں خدمت دیتا ہوں۔ عرض کیا یا مولا اگر زیادہ راضی ہو تو آپ کیا دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں خدمت دیتا ہوں۔ پھر عرض کیا مولا بے حد خوش ہو جائیں تو کیا دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ میں خدمت دیتا ہوں۔ صلوات پر اللہ۔ تو یہ خدمت کا سلسلہ جاری، اور مولا اسے لے لے، یہ مولا جانتا، کیونکہ اسے مولا کی پسندگی ہم نہیں جانتے کب اور کس وقت۔ مرتضی علی کے نور سے، امامت کے نور سے تمہیں خدا اور آنے والی دائمی زندگی کا صحیح پتہ لگے گا۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ۔ یہ ہم جشن مناتے ستارے کا، برس میں 4 مرتبہ ہم مل کے جشن مناتے۔ کائے کا جشن؟ یہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کیا دینا چاہتے مولا کو؟ یہ جشن ہے، یہ ورزش ہے۔ بنتی گریازاری بی بی فاطمہ الزہرا کی تسبیح، جو تسبیح فاطمہ الزہرا نے تب مانگی تھی جب فاطمہ الزہرا کی شادی کے لیے بہت سے پیغام آنے لگے، سب پیغمبر کے رشتے دار بننے چاہتے، لیکن دنیا کو یہ پتا نہیں تھا کہ پنجتن کا نور تو دنیا میں بھی ایک ہونے والا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری دختر کی شادی خدا کے حکم سے ہوگی، اور وہ دن آ گیا۔ پیغمبر نے فرمایا فلانے دن آسمان سے ستارہ ٹوٹے گا، جس کے گھر میں گرے گا اس کے ساتھ میری دختر کی شادی ہوگی، یہ خدا کا حکم ہے۔
وہ تارا جب ٹوٹتا ہے سب اپنے گھر پر جا کر مانگتے ہیں کہ یا خدایا ہمیں رشتے دار پیغمبر کے رشتے دار بنا دے. بی بی فاطمہ الزہرا تصویر لے کر وہاں جب تارا ٹوٹا بولتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے کا چکر لگاتا ہے تارا, کہتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ تارا مرتضیٰ علی کے گھر کے طرف جب گرتا ہے کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو ہماری بھی شادی ہے, ہماری جسمانی شادی. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری دو شادیاں ہیں, ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے. روحانی شادی مولا سے ہے, منگنی ہماری ہو چکی تھی جب روحانیوں نے مولا کے ساتھ عہد کیا, قول قرار کیا تھا. اب یہ روحانی شادی کے ملن کے لیے ماں باپ ہمارا راضی سے تمہارا پرواں ماں, یہ کون سی شادی ہے؟ یہ روحانی ملن کی شادی ہے. جہاں سے ہم قول قرار دے کر آئے ہیں وہاں ہمیں پہنچنا ہے. تو ستارے کا مقصد یہ ورزش ہے. ہم نے 3 ماہ بندگی, پھر چاہے گھر میں 4 سے 5 اگر ہم نے نہیں کی ہے, سستی کی ہے, تو یہاں ہم اکٹھے ہو کر مولا سے پکارتے کہ مولا ہماری خطا ہماری بھول چوک مولا معاف کرے. ابھی یہ ستارے کے ساتھ ساتھ ہماری 4 سے 5 کی بندگی ہم نہیں بھولیں گے. مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ بیگم صاحبہ کے ساتھ پہلی بار بمبئی آئے. یہ آج کا آواز کا موضوع یہ فرمان ہے. مولانا حضرت امام بیگم صاحبہ کے ساتھ آئے, بہت سے تحفے دیتے گئے بہت سے تحفے ملے. تو حضرت امام نے اس وقت ایک فرمان کیا, یہ ہمارے بیت الخیال کے لیے فرمان ہے, لیکن مولانا جماعت کے اندر یہ فرمان کیا. مولانا نے فرمایا کہ یہ پہلی بار بیگم صاحبہ میرے ساتھ ہے, آپ نے بہت سے تحفے دیے, ہم نے قبول کیے, لیکن یاد رکھو دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہارا اور ہمارا رشتہ روحانی ہے. مولا نے فرمایا تمہارا اور ہمارا رشتہ روحانی ہے, میں تمہارا امام ہوں. اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, مجھے تحفہ دینا چاہتے ہو, تو 4 سے 5 میرے سے بات چیت کرو. صلوات کرو. پوچھتی آئے بندے مچ, یہ 4 سے 5 جو وقت مولا نے مقرر کیا ہے, کاسمک ریز ڈاکٹر رابرٹسن نے یہ ثابت کیا ہے, لیزر انسٹرومنٹ سے ثابت کیا ہے. وہ کاسمک ریز کو میجر کرتا تھا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 4 سے 5 کا وقت یہ ہے کہ اس وقت یہ کائنات کے شعاع کاسمک ریز پرجوش میں ہوتے, موسٹ پریگننٹ ہوتے. اس وقت اگر کوئی بھی انسان خیال میں بیٹھ جائے, کنسنٹریٹ کرے, اس کا خیال بالکل لگے گا. آپ کہیں گے 4 سے 5, ارے وہ تو روح کا مالک ہے. سائنٹیفکلی میڈیکلی یہ ثابت ہوا ہے کہ 4 سے 5 کا وقت ہے, وہ نور کا وقت ہے. وہ انسان اس وقت دنیا سے خاموش ہو کر, دنیا کو چھوڑ کر اپنی اونچ کا حساب کے لیے سوچ میں بیٹھتا ہے کہ مولا آیا یہ میرے ماں باپ بہن سب میرے رشتے دار ہیں, لیکن مولا تیرے سے رشتہ کون سا ہے؟ اس رشتے کی تلاش کے اندر اپنے دل کے اندر حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے دل میں تمہارے روح کو یعنی میرے نور کو دیکھو, فاصلہ نہیں ہے. تمہارے روح کو ایکویویلنٹ ٹو مائی نور کب دیکھیں, کب ہم دیکھیں کہ جو مولا نے ایک راز دیا, ایک رمز دیا, ایک بیت دیا. کیا دیا؟ مولانا حاضر امام نے بیت الخیال کے فرمان میں فرمایا کہ بیت الخیال کا جو بول ہے وہ میرا نور ہے. صلوات اللہ. اپنے ہاتھوں سے امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے دل کا چراغ میں روشن کرتا ہوں, لیکن یاد رکھو اسے تیل نہیں دو گے تو دیا بھول جائے گا. اپنے ہاتھ سے روشن. 17 برس کی خدمت کے بعد جو نوازش ہوتی تھی, آخر انسان سکون کی تلاش میں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں, وہ نہیں کہے گا کہ میں دکھی ہوں, سب کہے گا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دکھ ہے. پھر کسی کو بچہ نہیں, کسی کو بیٹا نہیں, کسی کو صرف بیٹیاں ہیں. یہ سب انسان دنیا کا ماحول لے کر بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر یہ چیز محسوس کرے کہ سب
چیز ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، مال ہے، دھن ہے، دولت ہے، زبان ہے، روح ہے، ہم نے سب مولا کو دے دینے کے بعد مولا نے فرمایا بیت الخیال کے جو ممبر ہے وہ میرے باغ کے گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ آج انسان سکون کی تلاش دنیا کے دکھ سکھ تو آتے رہیں گے۔ مولا نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے روحانی بچوں کے پر کوئی تکلیف آئے، لیکن یہ دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں کے باوجود بھی تمہیں دنیا کا دکھ سکھ کا حصہ بھگتنا ہوگا۔ ایک مثال دے کر میری بات ختم کروں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ ایک بادشاہ تھا، دنیا تھی، دولت تھی، مال تھا، بچے، کٹمب، پریوار، عالی شان محل، کوئی تکلیف نہیں۔ اب اس حالت میں جب تھا، لیکن اسے ایک فزیکل جسمانی بیماری تھی۔ اس بیماری کے لیے اس نے بہت سے علاج کرائے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار مایوس ہو گیا۔ ایک درویش کی ملاقات ہوئی، یہ مولا نے ایک مثال دی۔ درویش کہتا ہے کہ بادشاہ آپ کو تکلیف ہے، آپ بیمار ہیں؟ بولے ہاں۔ کیا کریں گے؟ کہتا ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میری کوئی بیماری دور کر دے تو اس کے عوض میں میری آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آدھی سلطنت میں پرسکون میں رہوں تو وہ میرے لیے کافی ہے۔ درویش نے کہا اس کا علاج تو ہے، تمہاری بیماری دفع کرنے کا علاج ہے۔ کیا ہے؟ درویش نے کہا کہ ایسے شخص کو ڈھونڈ نکالو جس کو کوئی دنیا کا دکھ نہ ہو، اس کا قمیص آپ پہنو، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ خوش ہو گیا، ایسے تو بہت انسان ملے گا۔ دربار بلایا، وزیروں کو بلایا، جاؤ ایسے شخص کو ڈھونڈ نکالو جسے کوئی دکھ نہ ہو، اس کا کرتا تم لے آؤ اور اس کے عوض اگر وہ چاہے تو میری آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا جو اس کو ڈھونڈ نکالے گا اس کو بھی نہ ملے گا۔ سب نکلے ڈھونڈنے کو۔ کوئی سکھی انسان کو ہے، کوئی انسان کبھی کوئی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے یہ چاہیے، اگر وہ مل جاتا ہے سکھی ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے کا زیادہ سکھ دے کر پھر دکھی بن جاتا ہے۔ کہتا ہے میرے پاس اگر یہ گاڑی ملے گا، اس کے پاس گاڑی کی مل جائے تو اچھی۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ یہ دنیا نے کسی کو سکھ نہیں دیا ہے۔ مولا مرتضی علی مشکل کشا نے فرمایا کہ یہ دنیا روحانیت کی بلندی پر پہنچنے میں کسی کو ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ دنیا بادلوں کا سایہ اور نیند کے خواب کے سوائے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا سکھ اور دکھ، صحت اور زہر کا مرکب ہے۔ مولا نے فرمایا جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے، جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے۔ تو یہ روحانی سکون جس کے لیے آپ بیت الخیال کا ایک ایک فرمان پڑھیں، مولا فرماتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تمہیں صحیح سکون ملے۔ صلوات کرنا تو وہی تو ہے۔ کیسے ہے؟ سب نکل پڑے تلاش میں کہ ایسا کوئی انسان ملے جس کو کوئی دکھ نہ ہو۔ ایک وزیر پہنچا، دیکھا ہے درخت کے نیچے ایک مست فقیر لنگوڑ بندی ہوئی ہے اور خدا کی یاد میں مست ہے۔ اس کو خیال ہے کہ شاید اس کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ عبادت سے فارغ ہوا، پوچھتا ہے کہ بھائی کے مولا نے مثال دی ہے آپ کو کوئی دکھ ہے؟ بولے دکھ کیا ہے؟ دکھ ہے کیا؟ میں نے کبھی دکھ کے بارے میں سنا نہیں۔ 24 گھنٹہ میں خدا کے ساتھ ہوں، خدا میرے ساتھ ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ 24 گھنٹہ روحانی سکون کی دنیا میں مست ہوں، کبھی میں نے دکھ کے الفاظ ہی نہیں سنے۔ حضرت عیسیٰ جا رہے تھے ایک مرتبہ ایک غار کے اندر، ایک شخص جس کے پورا بدن میں کیڑے، پورا بدن کیڑے سے بھرا ہوا ہے، لیکن کچھ الفاظ اس کی زبان کچھ آہستہ آہستہ کہہ رہی۔ پیغمبر نزدیک جا کر سنا تو کہتا ہے شکریہ خدایا، شکریہ خدا۔ پیغمبر نے کہا کہ اے شخص کس چیز پر تو شکرانہ ادا کرتا ہے؟ تیرے وجود میں کوئی ایسی خالی جگہ نہیں جہاں زخم اور کیڑے نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ یا پیغمبر خدا شکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ شکر بولنے والی زبان بھی جاری ہے، شکر اس لیے کرتا ہوں حالانکہ جسمانیت میں ختم ہو چکا ہوں، لیکن خدا مولا میرے پاس ہے، میرے سے جدا نہیں ہوتا، اسی لیے شکر کرتا ہوں۔ جب اس شخص نے کہا کہ میں نے دکھ جیسی بات تو کبھی سنی نہیں ہے، وزیر نے کہا تو خوش نصیب ہے، تیرا کرتا دے دے، تجھے آدھی سلطنت مل جائے گی اگر تو چاہے تو۔
اس نے کہا میرے پاس تو لنگوٹ ہے، کرتا تو ہے نہیں، میں تجھے دوں، میرے پاس کرتا ہو تو میں دوں۔ پھر کہتا ہے کہ تیرے بادشاہ کو کرتا چاہیے سکون کا، تیرے بادشاہ کو کہے کہ میرے پاس کرتا ہے لیکن اندر کا ہے، میں پہن رکھا ہے، نکال سکتا نہیں ہوں، کسی کو دے سکتا نہ ہوں، کوئی چھین نہیں سکتا۔ بادشاہ کو کہہ دے کہ تیرے اندر بھی روحانی سکون کا جو کرتا ہے اس کی تلاش کر لے، خدا کی یاد میں بیٹھ جا، کبھی وہ کرتا اندر کا مل جائے گا، پھر دنیا کے دکھ سکھ سب ختم ہو جائیں گے۔ مولانا حاضر امام کے پاس دعا ہے، یا مولانا حاضر امام روحانی کو نور کا دیدار نصیب کرے اور اس کی فیملی کو یا حاضر امام بڑے سے بڑی صبر کرنے کی مولا کو ہمت دیں، یا حاضر امام کا جماعت کی کوئی مشکل آسان کریں، مان کی سلامتی دیں، رسوم شکر میں پورا رکھیں، 4 سے 5 جو مولا نے تحفہ مانگا ہے اس وقت بندی کرنے کی ہمت دیں، سب جماعت کو اپنا ظاہری باطنی روحانی نصیب کریں۔ صلوات اللہ مریم